بسم اللہ شارع الاحکام مع حمدہ ابدأ فی کلام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والاعوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المائدہ کا مطالعہ جاری ہے اور چھٹا پارہ اور اس کے بعد 7ویں پارے کی آج آپ نے سماعت کی۔ آیت نمبر 38 ہے سورہ مائدہ کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کے معاشرے میں امن و امان کو اور مال و جان کی حفاظت کے لیے جو قوانین نازل فرمائے اس میں سے ایک حد حدود شرعیہ میں سے یعنی حد سرقہ جسے کہتے ہیں، یعنی چوری کی سزا، چور کی سزا کیا ہے اسے بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والسارق والسارقۃ، چور مرد ہو یا چور عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جزاء بما کسبا، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے، نکالا من اللہ، اور یہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، اس برے فعل پر عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ سبحانہ و تعالی خوب غالب اور بہت حکمت والا ہے، یعنی وہ اپنی حکمت کاملہ کی بنیاد پر جانتا ہے کہ کس عمل کا کیا بدلہ ہونا چاہیے، اور اگر برائیوں کو معاشرے سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ ایسی سخت سزائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی ہیں، رؤوف و رحیم ہونے کے باوجود وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، شفیق ہے اور رحیم ہے، اس کے باوجود اس نے جو سخت سزائیں نازل فرمائیں وہ اسی لیے ہیں کہ وہ یہ جانتا ہے، اور وہ نہ جانے جس نے تخلیق کیا، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے جس نے تخلیق کیا، اللہ تو خالق و مالک ہے، اس کے باوجود وہ یہ سخت سزائیں نازل اس لیے فرما رہا ہے کہ انسانوں کے مابین عدل و انصاف اور ان کی جان و مال کی حفاظت انہی سزاؤں کے نفاذ سے ممکن ہے۔ تو حکمرانوں پر یہ بات لازم ہے، جس طرح سے ہر ایک کے کچھ فرائض ہوتے ہیں اور ایک بندہ مومن نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اسی طرح سے اس نے حج ادا کرنا ہے، اسی طرح سے جس کے پاس جو صلاحیت ہے، جیسے ہی پھر وہ نکاح کرتا ہے تو اب ازدواجی زندگی اس کے حقوق اس نے ادا کرنے ہیں، فرائض ادا کرنے ہیں، اسی طرح سے کوئی حاکم بنتا ہے تو اس کے ذمے بھی یہ بات لازم آ جاتی ہے کہ جو شریعت نے اس کے فرائض متعین کیے ہیں اس کو وہ انجام دے، اور اگر وہ انجام نہیں دیتے تو گناہ گار ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص فرض چھوڑنے کا گناہ گار ہے، اسی طرح سے حکمران اپنے واجبات شرعیہ چھوڑنے کے گناہ گار ہوتے ہیں۔ ان کے ذمے ہے کہ قضاء کا نظام قائم کریں، اور جو مسلمانوں میں بڑا عالم ہو اس کو قاضی مقرر کریں، اور وہ شریعت کے مطابق معاملات کی سماعت کرے، جو کیس ہوتا ہے، جو کہ یہ مسائل ہوتے ہیں اس کی پیروی کی جائے، اور اس کے نتیجے میں جو شرعی سزائیں ہیں اس کا وہ فیصلہ سنائے قاضی، اور حاکم اس کی تنفیذ کرے۔ اسی طرح سے اس صورت میں آگے چل کر اور بھی سزاؤں کا تذکرہ آیا۔ کل ایک سزا کا تذکرہ ہم دیکھ چکے ہیں جسے حرابہ کہتے ہیں، یعنی دہشت گردی، اور اسی طرح سے ڈاکہ زنی اور قتل و غارت گری، اس کی کیا سزا ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ 4 صورتیں اور سخت سزاؤں کو بیان کیا گیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، فرمایا وَإِنْ حَكَمْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فیصلہ فرمائیں، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے مابین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیے۔ اس سے پیچھے اس بات کا تذکرہ آیا کہ یہود و نصارہ آتے ہیں آپ کے پاس اپنے مقدمات کا فیصلہ کروانے کے لیے، تو ویسے تو ان کے پاس بھی شریعت موجود ہے، چونکہ اس وقت تک ان کو دعوت دی جا رہی تھی تو بتایا گیا تھا کہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ جو تمہارے پاس تورات و انجیل موجود ہے اس کے موافق فیصلے کرتے، مگر چلو اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے موافق فیصلہ فرمائیں گے، جیسے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے آپ پر شریعت کو۔ ایک مقدمہ بھی آپ کے پاس پیش ہوا تھا، اور اس میں ماجرا یہ تھا کہ یہود وہ چاہتے تھے کہ اپنے مالدار اور بااثر طبقات کی حفاظت کر لیں، اور جب ایسا کوئی ان کے بڑے طبقات میں سے، اونچے طبقات میں سے کوئی چوری یا اسی طرح سے کسی اور جرم میں ملوث ہوتا تو اس کے لیے شریعت کو چھپا لیتے تھے،
اور اگر کوئی کمزور آدمی ہوتا تو اس پر وہ سخت سزائیں نافذ کر دیا کرتے تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ رویہ نفاق پر مبنی یہ نہیں چلے گا۔ اور شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، اس میں تو ایک حکم ہے، ایک عدل ہے، ایک انصاف ہے جو متعین کر دیا گیا۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے مابین انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ کیسے آ کر آپ سے فیصلے لیتے ہیں، آپ کو منصف بناتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے۔ اب یہ تو بات ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ مقصود یہ نہیں ہے کہ قرآن اور اسلام کے آ جانے کے بعد انہیں یہ اختیار دیا جائے اور اللہ اسے پسند فرمائیں کہ یہود و نصارہ تورات و انجیل کے فیصلے کریں، نہیں، ان کے لیے تو مطالبہ ایمان کا ہے، ان سے تو یہ چاہا گیا ہے کہ وہ اسلام قبول کریں اور دائرہ ایمان میں آ جائیں۔ یہاں بتانا اصل میں مسلمانوں کو مقصود ہے کہ جس طرح ان کے پاس تورات و انجیل تھی تو ان سے کہا گیا تھا کہ اس کے موافق فیصلے کرو، تو اب تمہارے پاس قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، تو تمہیں چاہیے تم اپنی شریعت کے مطابق فیصلے کرو۔ اسے چھوڑ کر کوئی اور طریقہ، انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین اور اسی طرح یہود و نصارہ کی تقالید، ان پر زندگی کا نظام اگر چل رہا ہوگا اور مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمانوں کی ریاست، مسلمانوں کی حکومت وہ اگر ان طریقوں پر چلے گی تو یہ اللہ کی رضا والا طریقہ نہیں ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، وہ کیسے آپ کو منصف بناتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے۔ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، یہ قوانین موجود ہیں۔ ثم يتولون من بعد ذلك، ان کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے پھر پیٹھ پھیر لی، یعنی ان احکامات کے آ جانے، ان کے جان لینے کے باوجود اس سے پہلو پھیر لینے والے تھے۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ تو ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اگر وہ اس روش کی وجہ سے اتنے بڑے مجرم قرار پائے تو مسلمان اس روش کی وجہ سے کیا مجرم قرار نہیں پائیں گے؟ سوال بنتا ہے۔ فرمایا انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم ہی نے تورات نازل کی تھی۔ فیہا ہدن، اس میں ہدایت بھی تھی، و نور، اور روشنی بھی تھی، یعنی ہدایت کی روشنی سے بھری ہوئی تھی وہ کتاب۔ یحکم بہا النبیون، اسی کے موافق فیصلے کیا کرتے تھے انبیاء اکرام علیہم السلام۔ الذین اسلموا، جیسے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام اللہ کے مطیع فرمانبردار ہوتے ہیں۔ للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی کہلائے تھے، یعنی یہودیوں میں جو انبیاء مبعوث کیے گئے اس وقت، اہل کتاب میں جو انبیاء مبعوث کیے گئے بنی اسرائیل میں، وہ فیصلے کرتے تھے تورات کے موافق۔ والربانیون، اور اسی طرح فیصلے کرتے تھے رب والے۔ والاحبار، اور علماء، بمستحفظوا من کتاب اللہ، بس سبب اس کے کہ وہ محافظ بنائے گئے تھے کتاب اللہ کے۔ اس وقت کتاب اللہ وہ تھی، آج قرآن حکیم ہے۔ دیکھیے ان آیات میں 3 طبقات کا تذکرہ ہو گیا، اور اگر آپ اس کو اور اس کے ساتھ جوڑ لیں قرآن حکیم کے بیانات کو تو 4 طبقات ہیں۔ موضوع اس کا عنوان جو ہماری شریعت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ تحکیم بما انزل اللہ ہے۔ حکم بما انزل اللہ یا تحکیم بما انزل اللہ، یعنی اللہ کے نازل کردہ کے موافق فیصلے کرنا۔ جیسے فرد کی زندگی میں بھی شریعت کارفرما ہونی چاہیے، ایسی ریاستی سطح پر بھی، اسی طرح سے مسلمانوں کی اجتماعی سطح پر بھی مسلمانوں کو جو احکام شریعت کے دیے گئے اسی پر انہیں چلنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں تحکیم، یعنی فیصلہ کرنا بما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ کے موافق، یعنی شریعت کے موافق۔ تو یہ 4 درجات میں ہوتا ہے۔ پہلا درجہ جیسے کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر آیا کہ جو انبیاء بنی اسرائیل کے تھے وہ بھی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ پھر آگے چل کر یہ بھی بتایا کہ ربانیون بھی فیصلہ کرتے تھے اللہ کی شریعت کے موافق، اور احبار بھی۔ ربانیون یہ رب والے جنہیں صوفیاء کہتے ہیں، اور احبار حبر کی جمع ہے، حبر کہتے ہیں عالم کو اور کسی فن کے ماہر کو۔ تو علماء و صوفیاء ہمیشہ سے دین کی ترجمانی کرتے ہوئے 2 طبقات بنتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں بھی تھے، اسی طرح سے اہل اسلام میں، امت مسلمہ میں بھی آپ جانتے ہیں کہ علماء اور صوفیاء، فقہاء اور صوفیاء، ایک وہ جو شریعت کے احکام بتاتے ہیں، ایک وہ جو شریعت کے احوال بتاتے ہیں۔ یہ دونوں طبقات جب کام کرتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دین محفوظ رہتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ یہ تمام طبقات فیصلے کرتے ہیں شریعت کے مطابق۔ تو جب کوئی فیصلہ حاکم کرے، نبی اس سے اوپر کہہ لیجئے پہلے نبی کوئی فیصلہ کرے تو وہ تشریع ہے، نبی کی طرف سے کیا گیا فیصلہ وہ تشریع ہے، یعنی وہ قانون سازی ہے، ان معنی میں کہ وہ شریعت بن جاتی ہے اور وہ قرآن کی شرح بنتی ہے، کتاب کی شرح بنتی ہے، ان دونوں کو ملا کر شریعت مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ وہ حاکم کا ہے، یا جسے امیر کہتے ہیں، امیر المومنین، اور اسی طرح سے خلیفۃ المسلمین۔ یہ جو فیصلے کرتے ہیں یہ امر ہے اور یہ بھی واجب الاطاعہ ہوتا ہے، اس کی بھی اطاعت کرنا لازم ہوتی ہے۔ اس کے بعد درجہ قاضی کا ہے۔ قاضی کو حاکم متعین کرتا ہے اور
اس کی عدالت میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو قوت سے نافذ کیا جاتا ہے. یہ بھی تحکیم بما انزل اللہ کے ذیل میں ایک درجہ ہے قاضی کا. اور اس کے بعد آخری درجہ مفتی کا ہے جو شریعت کا حکم بتلاتا ہے. جیسے کہ بتایا وہاں پر بھی وہ کیا کرتے تھے, اللہ کے نازل کردہ کے موافق فیصلے کون کون کر رہے ہیں؟ انبیاء بھی کر رہے ہیں اور ربانیین بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ان کے احبار ہیں یعنی علماء ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. علماء یہ شریعت کا مسئلہ بتاتے ہیں, فتویٰ دیتے ہیں. یہ بھی تحکیم بما انزل اللہ میں. ہاں اس میں فرق اتنا ضرور ہے کہ یہ قوت نافذہ نہیں رکھتے. کسی کے گھر میں داخل ہو کر تفتیش کرنا, کسی کو پکڑ کر عدالت میں حاضر کرنا, یہ مفتی کا کام نہیں, یہ تو قاضی کا کام ہے. پھر اسی طرح سے اس سے اوپر حاکم کا کام ہے, پھر اس سے اوپر انبیاء اکرام علیہ السلام کی شریعت. 4 درجات میں تحکیم بما انزل اللہ ہوتی ہے, یعنی اللہ کے نازل کردہ کے موافق فیصلے. نبی اور رسول کا فیصلہ تشریع ہے, حاکم اور امیر کا فیصلہ امر ہے, قاضی کا فیصلہ قضا ہے, اور مفتی کا فیصلہ وہ فتویٰ ہے. یہ تمام درجات ہیں. تو اب جس میں کچھ درجات تو وہ ہیں جو کہ پہلا درجہ سب سے اوپر کا یعنی تشریع وہ تو مکمل ہو چکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, تو چنانچہ شریعت کی مزید تفصیل ان معنی میں نہیں ہوگی کہ شریعت کے لیے جو احکامات کسی کے فیصلہ ہے وہ شریعت کا حصہ بن جائیں. شریعت تو مکمل ہو گئی. اس کے بعد کا جو درجہ حاکم کا ہے وہ جہاں بھی مسلمانوں کا اقتدار ہو, مسلمان حاکم, جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں مسلمانوں کا اقتدار ہے, اور مسلمان حاکم کے ذمے یہ واجب شرعی ہے. جیسے بقیہ کے ذمے لازم ہے نماز پڑھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, ایسے ہی حاکم کے ذمے لازم ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلے کرے, اور اس کا فیصلہ جب وہ شریعت کے مطابق ہے تو ماننا عوام پر وہ واجب ہو جاتا ہے. اسی کے ذمہ واجب ہے کہ وہ قاضی کو متعین کرے. اچھا اگر یہ درجات نہیں بھی ہوں تو کم از کم یہ آخری درجہ تو ہر جگہ تمام مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہی ہے کہ اپنی آزاد مرضی سے, اپنے اختیار سے, اپنے معاملات میں تو شریعت نافذ کریں. اس کے لیے مفتی سے پوچھیں شریعت کا مسئلہ کیا ہے اور شریعت کا فیصلہ کیا ہے, اور اس کو اپنی آزاد مرضی کے ساتھ تو اپنے اوپر نافذ کر سکتے ہیں. یہ عذر کرنا کہ جناب شریعت نافذ نہیں ہے, فلاں مسئلہ شریعت کے موافق نہیں, فلاں شعبہ شریعت کے موافق نہیں, صحیح ہے, اس کو شریعت کے موافق کرنے کی کوشش کریں, مگر جہاں آپ کا اختیار ہے وہاں تو شریعت نافذ کریں. یعنی تحکیم بما انزل اللہ کا یہ چوتھا درجہ جسے ہم مفتی کا فتویٰ کہہ رہے ہیں, اس کے موافق تو اپنی زندگی کو درست کریں. آج یہی نیک ہونے کے معنی ہے. کوئی شخص دیندار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کے مسئلے کو پوچھ کر عمل کرتا ہے. جہاں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اس میں علماء سے رجوع کرتا ہے, اور جو مسئلہ بتاتے ہیں اس پر عمل کرتا ہے. تو اس سے یہ تقاضا جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہود سے بھی کہ تم کیوں اللہ کی کتاب کے موافق فیصلے نہیں کرتے, اس وعید سے نکلنے کا یہی ذریعہ ہے. ایک اور اہم بات جو آئی یہاں پر, فرمایا کہ بمستحفظوا من کتاب اللہ. یہ جو 2 طبقات ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد, کتاب اللہ کی حفاظت ان سے طلب کی گئی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ علماء یہ کیا خدائی فوجدار بن بیٹھے ہیں, تو ہاں واقعتاً اللہ نے بنایا ہے. شریعت کی نگہبانی, دین کی نگہداشت اور دینی احکامات کی پاسداری, اس پر چوکیداری وہ علماء کے ذمے ہے. قرآن حکیم کے الفاظ ہے بمستحفظوا, لفظی ترجمہ ہوگا جیسا کہ ان سے حفاظت طلب کی گئی ہے, من کتاب اللہ یعنی کتاب اللہ کی. تو اللہ نے چوکیدار تو بنایا ہے, تو وہ نہیں بولیں گے تو کون بولیں گے؟ جب وہ نہیں بولتے تو اس کے نتیجے میں فساد عام ہوتا ہے. ان کے ذمے ہے یہ بات کہ جہاں دیکھیں کوئی برائی تو اس کے خلاف بولیں, یہ ہے نہی عن المنکر, اور جہاں دیکھیں کوئی اچھائی تو اس کی تائید کرنے والے ہوں. یہ ان کا غیر جانبدارانہ رویہ معاشرے میں ہوگا تو اس سے شریعت کی حفاظت ہوگی. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ, اور فرمایا کہ وہ تو اس پر گواہ بنائے گئے. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ, دیکھو لوگوں سے نہ ڈرو, وَاخْشَوْنِی. اب اس کام میں یعنی شریعت کے مطابق فیصلے کرنے میں جو چیز بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ لوگوں کا خوف ہے, کوئی لالچ ہے یا کوئی ڈر ہے. ان دونوں سے روک دیا, کہ صرف اللہ سے ڈرو. فلا تخشوا الناس, لوگوں سے نہ ڈرو, واخشونی, مجھی سے ڈرتے رہو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اب دوسری چیز کیا تھی؟ رغبت, تو دنیا کا مال, دنیا کے عہدے, منصب. تو کہا کہ اللہ کی آیات کو تھوڑے سے بدلے کے عوض نہ بیچ دیا کرو. تو خوف سے بھی روک دیا غیر اللہ کے, اور شوق سے بھی روک دیا غیر اللہ کے. خوف اور شوق یہ دونوں اللہ ہی کا ہونا چاہیے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, تو جو کوئی فیصلے نہ کرے اللہ کے نازل کردہ کے موافق, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, تو وہی تو کافر ہیں. پہلے حکماً فرمایا کہ اللہ کے نازل کردہ کے موافق فیصلہ کرو, اور اس کے بعد پھر ایجاباً یہ فرمایا. دوسری جانب سلباً یہ کہا کہ جو نہیں کرتے تو وہی تو کافر ہیں.
علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تفسیر عثمانی میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے درجات مختلف بیان کی انہوں نے. جیسے قرآن حکیم نے ایک مقام پر کہا کہ فاولئک ھم الکافرون، دوسری جگہ پر فرمایا فاولئک ھم الفاسقون، ایک جگہ فرمایا فاولئک ھم الظالمون. تو فرمایا درجات الگ الگ ہیں. ایک شخص اگر انکار کرتا ہے اعتقاداً تو کافر ہو جاتا ہے، دین سے ہی نکل جاتا ہے عقیدے کے اعتبار سے، کہ میں اللہ کے نازل کردہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، تو کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا، عقیدے سے اسلام سے ہی نکل گیا ہو. کوئی شخص ایسا ہے کہ مانتا تو ہے، چاہے حاکم ہو یا عوام میں سے ہو، وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے فلاں سے ڈر لگتا ہے، حاکم کہتا ہے مجھے سپر پاور سے ڈر لگتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے اگر شریعت نافذ کروں گا تو IMF ناراض ہو جائے گا، یہ کروں گا تو فلاں ناراض ہو جائے گا. تو یہ فاسق و فاجر ہے، نافرمان ہے، گناہ گار ہے، کافر نہیں ہوتا. یہ بھی ایک فتنہ ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے کہ حکمران کوئی غلطی کرے تو ٹھک سے اسے کافر بنا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی، جس طرح سے عوام غلطی کریں تو کافر نہیں ہو جاتے، فاسق و فاجر ہوتے ہیں. ایسے ہی حکمران بھی غلطی کرے، نافرمانی کرے، عوام فرض چھوڑتے ہیں تو فاسق و فاجر ہیں، حکمران فرض چھوڑیں تو کافر نہیں. یہ تکفیری فتنہ ہے، غلط بات ہے. وہ بھی فاسق و فاجر ہوتے ہیں، اور فاسق و فاجر کی حکومت تو بہرحال ہوتی ہے، مگر اس کی ناجائز باتوں میں اطاعت جائز نہیں ہوتی. جو بات وہ خلاف قرآن و سنت کہے اس کو ماننا یا اس کی تائید کرنا یا اس میں اس کا ساتھ دینا یہ جائز نہیں ہے. ہاں جہاں تک وہ قرآن و سنت کے موافق حکم کرے، فیصلہ کرے، اس کی تائید کی جائے گی، اس کو مانا جائے گا. آگے چل کر فرمایا اب قرآن حکیم کے بارے میں جیسے ذکر ہوا نا پہلے، یعنی اب یہ وہ قرینہ ہے جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو اصول تھا کہ اللہ کے نازل کردہ کے موافق فیصلے کرو، یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں تھا، اہل کتاب ہی کے لیے نہیں تھا، صرف تورات کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ آگے قرآن حکیم کا تعارف یہ کروایا. فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور تحقیق ہم نے آپ کی جانب کتاب نازل کر دی، یعنی قرآن حکیم حق کے ساتھ، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس سے پچھلی والی کتابوں کی، مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ ان تمام کتابوں پر محیمن ہے. محیمن کسے کہتے ہیں؟ محیمن کا مطلب ہے کہ کسی شے کو سمیٹ لینے والی. جب پرندہ اپنے پر پھیلا کر اپنے بچوں کو یا اپنے انڈوں کو اپنے پروں کے اندر سمیٹ لیتا ہے نا، اس کیفیت کے لیے لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو قرآن حکیم کو پچھلی کتابوں پر محیمن قرار دیا، یعنی جو کچھ ہدایت ان کتابوں میں موجود تھی، اور اللہ کی حکمت بالغہ میں یہ بات تھی کہ وہ اس امت کے لیے بھی اور تا قیامت محفوظ کر دی جائے، وہ سب اس کتاب میں قرآن حکیم میں اللہ نے جمع فرما دی. یہ ہے اس کا خاصہ. تو جب وہ اپنی ذات میں کچھ ہدایت کے اجزاء رکھنے کے باوجود اس قابل تھی کہ ان کے موافق فیصلے کیے جائیں، تو قرآن حکیم جو تمام ہدایات کو جمع کیے ہوئے ہے، کیا اس قابل نہیں کہ اس کے موافق فیصلے کیے جائیں؟ تو سوال بنتا ہے اس بات پر کہ یہ محیمن ہے تو اس کے موافق تو فیصلے ہونے چاہیے، تمہاری اجتماعی زندگی میں بھی، تمہاری انفرادی زندگی میں بھی. محیمن علیہ فاحکم بینہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلے فرمائیے ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے موافق جو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی قرآن و سنت. ولا تتبع اہواءہم، اور دیکھیے ان کی یعنی سامنے والوں کی، مخاطبین کے خواہشات کی رعایت نہ کیجیے. اما جاءک من الحق، برخلاف اس کے جو حق آپ کے پاس آ گیا، یعنی قرآن و سنت کے بالمقابل اگر کسی کی خواہشات ہیں تو وہ نہیں مانی جائیں گی. آگے سوال کیا گیا، کچھ آیات بعد فرمایا فحکم الجاہلیت یبغون، انہیں کیا ہوا؟ مسلمان ہو کر یہ جاہلیت کا سا فیصلہ چاہتے ہیں؟ افحکم الجاہلیت یبغون، جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ما قبل اسلام، اسلام سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو وہ کیا زمانہ تھا جس میں قرآن و سنت کے سے ورے قرآن و سنت سے پرے فیصلے ہو رہے تھے. خواہشات نفس سے انسان زندگی گزار رہا ہے، توہمات ہیں، جس چیز سے ڈر لگا اسی کو معبود بنا لیا. تو کوئی بچڑے کی پرستش کر رہا ہے، کوئی سانپ کی پرستش کر رہا ہے. یہ جتنے بت پرست ہیں ان کو دیکھیے کیا ہے، کسی شے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی پرستش کرتے ہیں، کسی شے سے ڈرتے ہیں تو اس کی پرستش کرتے ہیں. توہمات ہیں، وہم کا مجموعہ ہے. اگر قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد، اسلام کے آ جانے کے بعد بھی تم یہی حرکتیں کرو تو پھر تو جاہلیت کا فیصلہ تم چاہتے ہو. فحکم الجاہلیت یبغون، کیا فیصلہ جاہلیت کا چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکمن، تو اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، دیکھو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. عرض کیا تھا سورہ مائدہ میں مسلمانوں کی خارجہ پالیسی بھی ذکر کی گئی ہے، تو فرمایا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. یہ وہ اٹل الفاظ ہیں، یہ وہ حتمی فیصلہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا تاکہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں، جس زمانے میں ہوں، جس علاقے میں ہوں، وہ اس رہنمائی کو سامنے رکھ کر معاملہ کریں. آج بدقسمتی سے ہم نے اس ہدایت کو چھوڑ دیا تو مغلوب ہیں،
مار کھا رہے ہیں، جگہ جگہ محکوم ہیں، پٹتے ہیں اور پستے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا تھے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ لا تتخذوا، نہیں بناؤ، الیہود والنصارى، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو یعنی عیسائیوں کو، اولیاء دوست، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم، جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی گانٹھے گا، انہیں اپنا دوست بنائے گا، فإنہ منہم، تو وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ کتنی خطرناک بات، سخت بات۔ پہلے تو ایک حقیقت بتا دی، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، چاہے سامنے ہم سے وہ جتنی دوستی دکھائیں اور جتنے ہمدرد بنتے ہوں انسانی حقوق کے نام پر، بچوں کے حقوق کے نام پر، عورتوں کے حقوق کے نام پر، ان سب کے باوجود آج آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کو تو مسلمان انسان نہیں سمجھا جاتا آج اس دنیا میں، تو تمہارے دوست نہیں ہیں۔ ہاں جب ان پر موقع آتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ دوستی، قرآن حکیم بتا رہا ہے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پوری عیسائی دنیا وہ بھی یہودیوں کی مدد کو پہنچ جاتی ہے اور ہر طرح سے مدد کرتی ہے۔ وہ صرف دودھ کا ڈبہ اور پانی کا گلاس نہیں پہنچاتی ان تک، بلکہ وہ ہتھیار اور اسلحہ بھی پہنچاتی ہے تاکہ وہ مارے مسلمانوں کو۔ یہ ہے ان کا ایک دوسرے سے دوستی کا حامل ہونا، اور قرآن حکیم کے ان الفاظ کی صداقت آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو مسلمانوں میں سے ان میں گھستے ہیں، ان سے دوستیاں رکھتے ہیں۔ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے۔ حریم مغرب ایک حریم ہے نا، ایک حرم ہے مکہ مکرمہ، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیار وفا ہے، جو ان سے وفاداری چھوڑ کر کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ سے وفاداری چھوڑ کر حریم مغرب کی زیارت کو جاتے ہیں۔ یہ ایک گھر ہے جو اللہ کا گھر ہے، ایک دوسرا ہے وائٹ ہاؤس ہے، اس کے علاوہ دیگر جن کی زیارتوں کو جانے والے ہیں۔ یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہوں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفادار نہیں، جو اللہ کے وفادار نہیں، ان سے ہمارا واسطہ کیا؟ تو آج ایسے خائنین جو مسلمانوں پر مسلط ہیں، ان کی حرکتیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ وہ تو انہی میں شمار ہوں گے، فإنہ منہم، وہ انہی میں سے ہیں۔ جو جس کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے انہی میں شمار ہوگا، چاہے وہ بولتے ہماری زبان ہوں، چاہے ہماری گردنوں پر مسلط ہوں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تم دیکھو گے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں مرض ہے۔ مرض سے مراد ہے روگ، نفاق کا مرض۔ وہ دنیا کی محبت ہے، موت سے کراہیت ہے، موت سے ڈرنا ہے، دنیا کی محبت ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تم دیکھو گے، اور آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے، اس وقت 1400 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، اس وقت کے منافقین کا حال بھی یہ تھا اور آج بھی یہی حال ہے کہ ان کا حال کیا ہے؟ یسارعون فیہم، وہ یہود و نصارہ میں گھستے چلے جاتے ہیں۔ یسارعون فیہم، ان کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، ان میں دوڑتے ہیں، اپنی دوڑ دھوپ، اپنے تعلقات، اپنے رشتے ناتے، اسی طرح کہہ لیجئے کہ اپنا مال اموال سب وہیں رکھتے ہیں، اپنے لیے محفوظ پناہ گاہیں انہی کیا بناتے ہیں۔ یسارعون فیہم یقولون نخشى، اور کہتے کیا ہے جب آپ انہیں کہیں کہ تم مسلمانوں کی حرکت کرتے ہو، یہ کیا کیا تم نے، اور تمہیں تو مسلمانوں کا وفادار ہونا چاہیے، تو کہتے کیا ہے کہ یقولون، وہ کہتے ہیں نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہمیں تو ڈر ہے اس بات کا کہ تم پر کوئی مصیبت آ جائے، یعنی ہم اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں، تمہیں بھی محفوظ کرتے ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک معاہدہ تھا یہودیوں سے، وہ انہوں نے توڑ دیا، ختم کیا، اور کہا کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ مسلمان یہودیوں کے دوست نہیں ہو سکتے، یہودی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ایک سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبادہ بن ثابت، یہ تھا ایمان والا رویہ۔ دوسری جانب عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے معاہدے یہودیوں سے نہیں توڑ سکتا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے ایسا کرنے کے نتیجے میں کوئی مصیبت آ جائے گی، معاشی افلاس آ جائے گا، فقر و فاقہ آ جائے گا، اور وہ تو بہت طاقتور ہیں، ان کے پاس اسلحہ بہت ہے، اور ان کے قلعے بڑے محفوظ ہیں، اور یہ اور وہ بہت کچھ، جیسے آج کل لوگ بات کرتے ہیں، ایسی ہی باتیں اس وقت بھی منافقین کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے۔ ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں کہ ہمیں پہنچے کوئی مصیبت، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، امید تو تم اس بات کی رکھو، اے مسلمانوں اس بات کی امید رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے فتح کا فیصلہ لے آئے، او امر من عندہ، یا اپنی طرف سے کوئی بات ظاہر کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ فوری مسلمانوں کو فتح مل جائے، ہو سکتا ہے کچھ وقت لگے، اور قوموں کی زندگی میں 10-20 سال کچھ نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پڑوس میں کس طرح سے، کس تم طراق سے آیا تھا، سارا باطل دنیا کا جمع ہو کر 20 سال میں نابود ہو گیا۔
تو مسلمان آخر کار فتح یاب ہوتے ہیں اگر اللہ پر ان کی نظر ہو، اس پر یقین رکھتے ہوں اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں اللہ کے راستے میں، تو اللہ انہیں فتح نصیب فرماتے ہیں۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر ہوگا کیا کہ جو منافقین اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے اس پر وہ پچھتاوا اٹھائیں گے۔ آگے اس بات کا ذکر آتا ہے کہ اہل ایمان کو ایمان والوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ جو تردد کی کیفیت ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ وہ کیسا ہو اور کافروں کے ساتھ رویہ کیسا ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو بے وفائی کرے گا تم میں سے اپنے دین کے ساتھ، مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ دوستی رکھے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایسے لوگ لے آئے گا ان کو ہٹا کر ان کی جگہ پر، یحبہم و یحبونہ، جو ان سے محبت کرتا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین، بہت ہی نرم ہوں گے اہل ایمان کے حق میں۔ اچھے حکمران کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ نرمی برتنے والے، عفو و درگزر کے ساتھ رہنے والے ہوں، اعزۃ علی الکافرین، اور سخت ہوں گے کافروں کے اوپر، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، یورپی طاقتیں کیا کہیں گی اور امریکہ کیا کہے گا اور فلاں کیا کہیں، یہ سب باتیں ان کی نظر میں نہیں ہوتی، ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں، اس کے موافق اپنے معاملات طے کرتے ہیں وہ۔ تو ولا یخافون لومۃ لائم، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بڑی کشائش والا اور خوب جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اے ایمان والو جان رکھو تمہارا حقیقی پشت پناہ تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان والے ہیں، اور سارے ایمان والے بھی نہیں، جو صفات ایمانی کے حامل بھی ہوں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے والے ہوں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے ہوں، وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ جھکتے ہیں، یعنی وہ جھک کر عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تکبر کے حامل نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے، صالح حکمران عطا فرمائے، اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے نتیجے میں اچھے عمال عطا ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ آج ہماری جو بے دینی ہے، ہمارے اندر جو بے عملی ہے، ہمارے اندر جو فساد ہے اخلاق کا، اعمال کا، اسی کا نتیجہ ہے کہ ایسے فاسد حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، سزا کے طور پر مسلط ہیں۔ سورہ انعام میں آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عذابات نازل فرماتا ہے اس کی ایک صورت یہ بھی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اب یہ جو دین کے احکامات کے موافق فیصلے کرنا ہے، شریعت کے موافق فیصلے کرنا ہے، اس کے نتیجے میں کیا خیر ملتی ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ قائم کرتے یعنی احکامات شریعت کے نافذ کرتے جو تورات و انجیل میں تھے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو وہ یقیناً کھاتے اپنے اوپر سے بھی، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے نیچے سے بھی، یعنی پیروں کے نیچے سے بھی۔ یعنی اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں نفاذ شریعت میں کہ جب شریعت کے احکامات نافذ ہوتے ہیں تو آسمان سے بھی مہ برستا ہے اور زمین بھی سونا اگلتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک حد حدود اللہ میں سے اس کو نافذ کرنا وہ کئی مہینوں کی بارش کے برستے رہنے سے زیادہ بابرکت ہوا کرتا ہے۔ تو کتنی برکتیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں، اور اللہ سے معاملہ صحیح ہو نا۔ آج ہم لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں، دیگر اقوام سے توقعات رکھتے ہیں، یہ توقعات اگر اللہ سے جوڑ لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالی زمین کے نیچے سے بھی رزق عطا فرمائیں گے، آسمان کے اوپر سے بھی۔ اور آج دیکھنے والی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں کہ جو بندوں سے کٹ کر رب سے جڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی معیشت کو بھی مستحکم فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، آج بھی اس کائنات پر، اس دنیا پر حاکم حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں، کسی اور کی حکومت نہیں چلتی۔ بنی اسرائیل کے جرائم کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے چل کر آیت نمبر 78 میں تذکرہ ہوتا ہے اس بات کا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، یہ اتنے خراب ہو چکے تھے کہ ان پر انبیاء اکرام علیہ السلام نے لعنت کی۔ بنی اسرائیل انہوں نے عہد شکنی کی، انبیاء کے قاتل ٹھہرے اور اللہ کے احکامات کو اہمیت نہیں دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کی زبان سے ان پر بد دعا کروائی۔ کہاں ایک وہ وقت سورہ بقرہ میں آپ پڑھائے ہیں کہ ان کو چنندہ قرار دیا گیا تھا، اللہ نے انہیں تمام جہان والوں پر چن لیا تھا،
تو جو کتاب نازل کی جاتی ہے، جن کو شریعت دی جاتی ہے، ان سے مطالبہ یہ ہوتا ہے اس کے موافق زندگی گزاریں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر مار بھی پڑتی ہے، ان کو سزا بھی ملتی ہے۔ فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، جن لوگوں نے کفر کیا تھا بنی اسرائیل میں سے، ان پر لعنت کی گئی علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے، و عیسیٰ ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ اور آج بھی یہ الفاظ ان پر نفرین کے وہ تورات و انجیل میں موجود ہیں، پڑھتے ہیں یہ اسے۔ یہ اللہ کی عجیب، اللہ کا طریقہ ہے، انتقام ہے قوموں کے ساتھ، کہ وہ نفرین کے الفاظ بھی ان کے لیے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ امت مسلمہ کے بھی بعض گمراہ طبقات کو دیکھیں گے کہ وہ جن کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں وہی ان کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود آنکھ نہیں کھلتی، اس لیے کہ یہ ملعون ہو چکے ہوتے ہیں۔ ملعون کون ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس کو پھر توفیق نہیں ملا کرتی توبہ کی، یہ عذاب کی ایک صورت ہے۔ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے گزر گئے تھے، حد سے آگے بڑھ جانے والے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس صورت کے اختتام پر وفد نجران کے حوالے سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہود جو ہیں وہ زیادہ سخت ہیں مسلمانوں کی مخالفت میں، اور جو نصرانی ہیں ان کو تم پاؤ گے کہ وہ کچھ نرم دل ہیں مسلمانوں کے حق میں۔ عیسائیوں کو پاؤ گے کہ وہ کچھ نرم دل ہیں۔ سبب کیا ہے اس کا؟ کہ ذالک بان منہم قسیسین، کہ ان میں کچھ علم والے والرہبان اور اسی طرح سے زہد والے موجود ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور وہ یہ کہ تکبر نہیں کرتے یہ لوگ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وفد میں آنے والے جو نصرانی تھے ان کا وصف تھا، نجران سے آنے والا وفد، اس کا وصف ضرور تھا، مگر آج ان آیات سے بعض اہل ہوا یہ بات اخذ کرتے ہیں۔ بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیے پہ بات تحریر فرمائی کہ بعض اہل ہوا یعنی خواہش پرست طبقات مسلمانوں کے، وہ ان آیات سے یہ بات اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے نصرانی وہ بھی اسی وصف کے حامل ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اور اس کو نصرانیوں سے دوستی یا کہہ لیجیے خارجہ پالیسی کو بناتے ہوئے ان کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ جو قرآن حکیم نے بیان کیا وہ عمومی بات تھی، یہ اس وفد کے ساتھ جڑی ہوئی خصوصی بات تھی جس کو بعض اہل ہوا یعنی خواہش پرست عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔ اچھا، اب جو اچھی صفات والے تھے اہل کتاب میں سے ان کا بھی وصف ہے، اور مسلمانوں میں بھی جو صفات والے ہوتے ہیں ان کا ہی وصف ہوا کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے سنا، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہ جو نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ کیا نازل کیا گیا؟ قرآن حکیم۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وفود کو قرآن حکیم سنایا کرتے تھے، اور اسی طرح سے آج بھی اہل ایمان جب قرآن حکیم سنیں تو کیا ہونا چاہیے؟ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تم دیکھو گے انہیں کہ ان کی آنکھیں تفیض من الدم، بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے۔ یہ قرآن حکیم کا اثر ہے۔ آج ہمیں بھی یہ تاثیر قرآن حکیم سے اخذ کرنی چاہیے، یہ کیفیات بنے، اس کا مفہوم اتنا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو، اس کے الفاظ کے ساتھ ہم اتنا تعلق تو پیدا کریں کہ جب نماز میں قرآن حکیم پڑھا جا رہا ہو تو ہم سمجھ رہے ہوں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ کیفیات ہوں گی۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی قرآن حکیم کے اس اثر سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے جو صفات والے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے وہ ایمان قبول کرتے ہیں اسی قرآن حکیم کو سن کر۔ آج بھی اس قرآن میں یہ تاثیر موجود ہے۔ مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ حق میں سے پہچانتے تھے، جس کے اندر صفات ہوتی ہیں، جس کی فطرت سلیم ہوتی ہے، وہ قرآن حکیم سن کر اس کے اثر کو قبول کرتا ہے اور ایمان کی طرف بڑھتا ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ، حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دیجیے۔ آگے چل کر قسم کا مسئلہ بیان ہوتا ہے، جو قسم کھائی جاتی ہے، اور عربوں کے ہاں رواج زیادہ تھا، اور وہ کرتے کیا تھے کہ باتیں کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے اپنی بات میں تاکید کے لیے واللہ، باللہ، تاللہ، اس طرح کے الفاظ کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ اب یہ جو قسم کھائی جاتی ہے اس کا شرعی حکم بھی ہے، اور وہ شرعی احکام پھر واضح کیے گئے۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے مؤاخذہ نہیں کرے گا تمہاری لغو قسموں پر، لغو یعنی بے معنی، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، مگر تمہارا مؤاخذہ کرے گا بما عقدتم الایمان، ایسی قسموں پر جس کو تم پورے سمجھ بوجھ کے ساتھ کھاتے ہو یا باندھتے ہو، فکفارتہ، پھر اگر اسے توڑ بیٹھو تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، او من اوسط ما تطعمون اہلیکم، عام اس طرح کا کھانا جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، او تحریر رقبہ، یا گردن کا آزاد کرنا یعنی غلام کا آزاد کرنا، فمن لم یجد، جو یہ
تین چیزیں نہ پائے فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے روزے رکھ لے، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسم کھا بیٹھو۔ علماء نے لکھا کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس کو کفارہ، جس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ یمین غموس کا مطلب ہے جھوٹی قسم۔ کھانے والا جب قسم کھا رہا ہے اسے معلوم ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں، میں غلط کہتا ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے مثال کے طور پر کہ ایسا ہوا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا ہوا، جبکہ اسے بھی معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہوا، تو یہ جھوٹی قسم ہے۔ یہ بڑا گناہ ہے اللہ کا نام درمیان میں لانا اور اس کے بعد قسم کھانا اللہ کے نام کی، جبکہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو اس پر گناہ شدید ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، مگر اس پر کفارہ نہیں ہوتا، یہ اپنی جگہ ایک جھوٹی قسم ہے۔ یمین لغو کیا ہے کہ اس کو قسم کھانے کا ارادہ نہیں تھا، عادتاً زبان سے ایسے الفاظ نکلے، واللہ باللہ تاللہ، تو یہ بھی اپنی جگہ ایسی چیز ہے کہ جس پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے، مگر بچنا چاہیے، مکروہات میں سے ہے، بچنا بہتر ہے اس سے، جیسے کہ عام رواج میں داخل ہو جائے کوئی چیز۔ تو ایک ہے یمین منعقدہ، جو مستقبل کے بارے میں یا ماضی کے بارے میں انسان کہتا ہے کہ یہ ایسا ہو گیا یا ایسا ہوگا، کروں گا، اور اس پر حلف اٹھاتا ہے۔ یہ جو حلف اٹھا لے جانے والی قسم ہے نا، اس پر پھر اگر وہ نہ کر سکے اس کام کو یا اس میں غلطی کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا ہے کہ کفارہ واجب ہوگا۔ اور کفارے کی صورتیں کیا ہیں؟ ابتدائی جو 3 صورتیں بتائی تھیں ان میں اختیار دیا گیا، چاہے تو وہ جو ہے اس کے لیے بدلے میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور چاہے تو ان کو کپڑے پہنائے، چاہے تو غلام کو آزاد کرے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اس کے بعد پھر اس کے لیے 3 دن کے روزے رکھ لینا بھی کفایت کر جائیں گے۔ فرمایا واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ قسم کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ بے محل استعمال نہ کرو، صحیح مقام پر استعمال کرو، اس کی رعایت کرو۔ قسم کھا لی ہے تو اسے یاد رکھو، اور جب یاد رکھا ہوا ہے تو اس کے موافق عمل کا اہتمام ہونا چاہیے، اور خدا نخواستہ اگر ٹوٹ گئی ہے تو پھر کفارہ دینے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح فرماتے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ پھر احکامات آئے مزید، فرمایا کہ یقیناً شراب، جوا اور بت، انصاب جسے کہتے ہیں بت، اور ازلام یعنی یہ جو فال کے تیر ہوتے ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ سب عمل شیطان، گندگی شیطان کے گندے اعمال میں سے ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر شراب کو جوئے اور بت کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف یہ کہا گیا شراب کے بارے میں کہ یہ برا عمل ہے شیطان کا، کہاں لکھا ہوا ہے کہ حرام ہے؟ تو کیا یہ سوال بھی کریں گے کہ بت جو ہے اس کی پرستش کرنا کہاں لکھا ہوا ہے کہ شرک ہے؟ بدیہات میں سے معلوم ہے۔ تو قرآن حکیم میں جو اسالیب ہیں کسی شے کی حرمت کے بیان کرنے کے، اس میں یہ طریقہ ہے کہ کسی کام کے نتیجے میں ایسی سزا بیان کی جائے، مثال کے طور پہ جہنم، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ چیز حرام ہے۔ کسی کام کے نتیجے میں وہ عذاب کی وعید سنائی جائے جو مشرکین کے لیے ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ حرام کام ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی شراب کے بارے میں فرمایا، پھر حدیث شریف میں تو بہت وضاحت کے ساتھ آ گئی یہ بات کہ شراب کو حرام کیا گیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس شے کی تھوڑی تعداد، تھوڑی مقدار وہ نشہ لاتی ہو، اس کی زیادہ مقدار بھی حرام ہے۔ تو تھوڑی تعداد، تھوڑی مقدار، جس کی زیادہ مقدار نشہ لاتی ہو، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، تو اس کو بھی حرام کر دیا۔ اسی طرح سے اس میں صرف یہی نہیں کہ شراب حرام کی گئی، بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے کام تھے ان سب کو بھی حرام کر دیا۔ ایک روایت سنن ابی داؤد کی، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الخمر، اللہ نے لعنت کی، اور یہ بھی اسلوب ہے حرمت کا، اللہ نے لعنت کی شراب پر، و شاربہا، اس کے پینے والے پر، و ساقیہا، اس کے پلانے والے پر، و بائعہا، اس کے خریدنے والے پر، و مبتاعہا، اس کے بیچنے والے پر، و عاصرہا، اس کے نچوڑنے والے پر، و معتصرہا، اور اس کا جس کے لیے نچوڑا جائے اس پر بھی، و حاملہا، اس کے اٹھا کر لانے والے پر، والمحمولۃ الیہ، جس کی طرف اٹھا کر لاتا اس پر بھی، سب پر اللہ نے لعنت کی۔ جیسے سود کا گناہ ہے نا، سود کے بارے میں بھی اسی طرح کی حدیث واقع ہوئی، مسلم شریف کی روایت، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، اللہ نے سود کھانے والے پر بھی لعنت فرمائی، و موکلہ، اس کے کھلانے والے پر، کاتبیہ، اور اس کے لکھنے والے بھی، و شاہدیہ، و کاتبہ، اس کے لکھنے والے پر بھی، و شاہدیہ، اور اس پر 2 گواہ جو گواہ بنتے ہیں ان پر بھی، اور ساتھ ساتھ فرمایا ہم سوا، وہ سارے برابر ہیں، کس میں؟ گناہ میں برابر ہیں۔
تو ایسی ملعون چیز ہے، چاہے سود ہو یا شراب، کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے کام ہیں ان سب پر بھی لعنت فرما دی. اور یہاں پر فرمایا کہ یہ تو سب شیطانی کام ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہیں، شیطانی اعمال میں سے ناپاکی ہے. فاجتنبوہ، اس سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے، یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان یعنی مسلمانوں کے درمیان عداوت اور بغض کو ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے. شراب پی کر انسان تعدی کرتا ہے، دست درازی کرتا ہے، لوگوں کے حقوق تلف کرتا ہے اور زیادتی کرتا ہے، اس کے نتیجے میں جھگڑا فساد لازمی ہے، قتل و غارت گری کی نوبت آتی ہے اور حرمتیں پامال ہوتی ہیں. اسی طرح سے جوا ہے، جوئے میں بغیر محنت کے چانس کی بنیاد پر سامنے والے کا مال دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، تو پھر اسے غصہ آتا ہے. پہلے تو کھیلتا ہے وہ جوا، مگر اس کے بعد جب اس کا نقصان ہوتا ہے تو وہ غصے میں قتل بھی کر بیٹھتا ہے، غصے میں اور برے کام کا انجام دیتا ہے. اس کے ذریعے سے شیطان خوش ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کے مابین عداوت اور بغض پیدا کرتا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں روکتا ہے اللہ کے ذکر سے، یعنی نماز سے روک دینے والی چیز ہے. ابتدائی حرمت جو آئی تھی شراب کی حرمت کے جو درجات تھے، اس میں پہلے کیا فرمایا کہ دیکھو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو. تو جو چیز نماز سے روک دے وہ کتنی بری ہوگی. بہت سے اسی موقع پر رک گئے، پھر اس کے بعد حتمی حرمت بھی آ گئی اور منع فرما دیا کہ اس سے رکتے رہو. وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آتے ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے فرمایا کہ ہم باز آئے، اور جو کچھ جس کے پاس تھا وہ سب بہا دیا، اور اس کے بعد مسلمانوں سے یہ گندی شے ختم ہو گئی، مسلمان معاشرے سے یہ شے ختم ہو گئی. آگے چل کر فرمایا اس آیت میں دو پہلو ہیں. آیت نمبر 105 ہے سورہ مائدہ کی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، بڑی حکمت کی بات اس میں فرمائی. اے اہل ایمان دیکھو اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم. آج ہم ہر ایک کی فکر میں رہتے ہیں، وہ غلطیوں کر رہا ہے، اس کی یہ غلطی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے سب ہر ایک کی برائی ہماری نظر میں ہے، مگر اپنی برائی نظر میں نہیں ہوتی. تو ایک اہم بات فرما دی گئی کہ اپنی فکر کرو. اور کیا فرمایا کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تم ہدایت یافتہ ہو. الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تو اللہ تمہیں باخبر کر دے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے. اچھا، اب اس میں ایک بڑی اہم ہدایت تھی، مگر اس سے امکان تھا، اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ نفسا نفسی پیدا ہو جائے کہ بس ہر شخص اپنی نیکی پر قانے رہے، بس میں نیک ہوں اچھی بات ہے. اب دوسرا جو غلطی کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو، وہ کرتا ہے تو کرتا رہے، نہی عن المنکر کا فریضہ وہ چھوڑ بیٹھے. تو ایک بات تو اہم تھی کہ اپنی فکر کرو، پہلے یہ بتلا دی گئی. مگر اس سے پیدا ہونے والا جو دوسرا امکان تھا اس کی نفی اس قرآن حکیم کی آیت کی تفسیر سے ہوتی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز ممبر پر تشریف لائے اور انہیں خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعویل کرتے ہو. یہ آیت علیکم انفسکم، اس کی غلط تعویل مطلب کیا ہے کہ جہاں تک اس میں ایک حکمت کی بات تھی وہ سمجھ لو، مگر اس سے آگے تم بڑھ کر یہاں تک پہنچتے ہو کہ دوسرے جو غلطی کرتے رہے اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ تصور صحیح نہیں. فرمایا تم اس کی غلط تعویل کرتے ہو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ برائی کو دیکھیں گے اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب سے سب کو لپیٹ لے، سب کو اپنے عذاب میں شامل کر دے. خدا کی قسم تم پر لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو تم میں سے بدتر ہوں گے اور وہ تم کو سخت سزائیں پہنچائیں گے، سخت اذیتیں پہنچائیں گے. پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہ ہوں گے. اب اندازہ کیجئے کتنی سخت بات ہے. تو دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہے. اپنی نیکی کی فکر پہلے کرنی ہے. جب اپنی نیکی کی فکر کی درجہ بدرجہ جو ہمارے آل اولاد اہل و عیال ہیں ان سے ہوتے پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کو نیک بنانے کی فکر، یہ بندہ مومن کے فرائض میں داخل ہے، اس کی ذمہ داریوں میں داخل ہے. فرمایا کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے کیے تمہیں جتلا دے گا. آگے چل کر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا اس واقعے کو، جس سے کہ سورت کا نام بھی ماخوذ ہے کہ ایک مرتبہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل ہو سکتا ہے. دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں. مائدہ وہ شے جس پر جو ڈشز ہوتی ہیں، جو رکھے ہوئے برتن ہو وہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. تو کہا کہ یہ مائدہ ایسا کہ جس پر دسترخوان ہو، جس پر بہت سے انواع و اقسام کے کھانے ہوں، کیا اللہ آسمان سے نازل کر سکتا ہے؟ وہ پورا واقعہ ذکر ہوا. فرمایا اس
اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے یہ کہا، مطالبہ کیا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ ہم پر آسمان سے دسترخوان خوان نعمت نازل کرے؟ قال اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ سے ڈرو۔ یہ کیا انداز ہے تمہارا کہ اللہ اس کی استطاعت رکھتا ہے، اور ایسے مطالبے کرنا یہ کوئی اچھی بات تو ہے نہیں۔ سمجھایا پہلے ان کو، پھر وہ کہنے لگے اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ قالوا نرید، قوم والے کہنے لگے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں ان ناکل منہا، کہ ہم اس دسترخوان میں سے کھائیں، یعنی تبرک سمجھ کر اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں ان قد صدقتنا، کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا، یعنی آپ کا ایک معجزہ ہوگا جو ثبوت حق کے لیے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں گے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے پھر دعا کی اللہ سے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے مائدہ یعنی خوان نعمت نازل فرمائیے، تکون لنا عیدن، جو ہمارے لیے عید بن جائے، لاولنا، عید ایسا دن جو کہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، ایک ایسا دن جو کہ اہتمام کے ساتھ منایا جائے، لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور اے اللہ تیری طرف سے وہ ایک نشانی ہو جائے، وارزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرمائیے، وانت خیر الرازقین، آپ بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، میں اسے نازل کر دوں گا تم پر۔ اللہ کی قدرت سے تو کچھ بعید نہیں، مگر فمن یکفر بعد منکم، اس کے نازل ہو جانے کے بعد تم میں سے جو کوئی انکار کرے گا، جو کوئی کفر کرے گا، فإنی أعذبہ عذابا، تو پھر اسے ایسا عذاب دوں گا، لا أعذبہ أحدا من العالمین، جیسا عذاب میں نے جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ اللہ سے مطالبے نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں تک بتایا اس پر انسان عمل کر لے، اور سوال کر کر اپنے لیے شریعت کو مشکل نہ بنائے۔ بنی اسرائیل کے واقعات بھی یہ تعلیم کر دی گئی، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں بڑا مجرم ہے وہ شخص جو کسی شے کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہیں تھی، پھر اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی جائے، مسلمانوں کے حق میں مجرم ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم پر حج کرنا فرض کیا گیا۔ ایک صاحب سوال کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال؟ آپ نے چہرہ پھیر لیا وہاں سے، پھر دوسری طرف سوال کیا، وہاں سے بھی چہرہ پھیر لیا۔ فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال تو ہر سال لازم ہو جاتا، تو جہاں تک بتایا جائے اس پر عمل کرے انسان۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ آسمان سے نازل کرنے کا تھا، اس کے بارے میں مفسرین کی آراء الگ الگ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب یہ بات واضح فرمائی گئی تو قوم اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم باز آئے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ خوان نعمت نازل ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں، مگر پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو لوگ ان میں سے انکار کرنے والے تھے، روح المانی میں ہے کہ جن لوگوں نے اس نعمت کے نازل ہو جانے کے بعد بھی انکار کیا اس خوان نعمت کے، تو ان کو اتنی سخت عذاب دیا گیا کہ ان کے جو بڑی عمر کے لوگ تھے ان کو بندر بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا، اور چھوٹی عمر کے جو تھے ان کو بندر بنا دیا گیا۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اور واقعہ سبت میں پیش آیا تھا، ویسے ہی واجرہ یہاں بھی پیش آیا۔ دونوں طرح کے اقوال مفسرین کے یہاں موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں آگے بات بڑھتے بڑھتے اس دعا تک بھی آتی ہے جو انہوں نے اللہ کے حضور پیش کی تھی، اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ آیت ایک روز نماز میں پڑھتے رہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ پوری رات تہجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کو دہراتے رہے۔ آج کا مطالعہ ہم اسی پر مکمل کریں گے۔ فرمایا، اے اللہ، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اور اے اللہ اگر آپ انہیں بخش دیں فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک آپ بڑی قوت والے اور حکمت والے ہیں۔ تو اللہ کا حساب و کتاب بڑا سخت ہے، انسان کو چاہیے اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش مانگے۔ اور دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور تمام انبیاء کی شفقت اپنی امتوں کے ساتھ، کہ اللہ کے حضور اللہ کی قدرت بے پایا ہے، اس کے آگے ہر نبی اور ولی بھی وہ سوالی ہے۔ اللہ کے حضور سوال کر رہے ہیں کہ اللہ اگر میری امت کو آپ بخش دیں تو آپ کے بندے ہیں، آپ بخشنے والے ہیں، آپ کے بندے ہیں، آپ بخش دیں گے، اور اگر آپ عذاب دیں تو کوئی آپ کے عذاب کو روکنے والا تو نہیں، کوئی آڑے آنے والا تو نہیں ہے، کسی کی کیا مجال، کسی کی کیا طاقت۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، آپ انہیں عذاب دیں تو بھی آپ کے بندے، وإن تغفر لہم، اور اگر آپ بخش دیں فإنک انت العزیز الحکیم، تو آپ بڑے زبردست خوب حکمت والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما كنا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين.